اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلاۃ و سلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین صدق اللہ العلی العظیم. صلوات بجے محمد آل محمد پر. آپ سے گزارش کریں کہ کچھ نام لے رہے ہیں. سید امجد حسین رضوی، ابن سید عابد حسین رضوی، سید عالم حسین رضوی، سید شاہد حسین رضوی، سید ممتاز حسین رضوی، سید ددار حسین رضوی، سید ناصر حسین رضوی، یہ سب صاحبزادہ نگران ہیں. امجد حسین رضوی صاحب کے اس خاندان کے دیگر مرحومین اپنے مرحومین اور تمام شہدائے ملت کو شامل کر کے سورہ فاتحہ پر صلوات نائے فرما محمد علیہ محمد. ایک بار اور اس سے بہتر انداز بلند آواز سے سلام علی نوح فی العالمین سلام ہنو پر عالمین انکا ذالک نجزی المحسنین. اسی طرح نیکیاں کرنے والوں کو احسان کرنے والوں کو سزا دیتے ہیں. میری بات میرے مومن بندوں میں سے چار قلب سلیم. جب یہ قلب سلیم کے ساتھ یعنی قلب مطمئنہ کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں آئے. فإن من شیعتہ ابراہیم، اور انہی کے شیعہ تھے ابراہیم. شیعہ تھے ابراہیم. ان شیعتہ صلوات بھیجیے محمد آل محمد. ایک آیت آگے پیچھے ہو گئی. ایک اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد. انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین ثم اغرقنا الآخرین. اس کے بعد اور ہم نے پھر بعد والوں کو کیا کیا؟ غرق کر دیا. اتباع نہیں کیا، ان کو ہم نے غرق کر دیا. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، نوح کے شیعہ تھے ابراہیم. اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب یہ قلب سلیم کے ساتھ قلب مطمئنہ کے ساتھ رب کی بارگاہ میں آئے تو یہ نوح کے شیعہ کی حیثیت سے آئے تھے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہماری بات ہو رہی ہے آج تیسرے دن میں. ہم آگے آج پھر ایک اور آیت کا سہارا لیں گے تاکہ معلوم ہو جائے. ابھی تک ہم نے آپ کو بتایا قرآن کے مطابق آیات کے مطابق شیعہ کفر. میں نے عرض کیا کہ چار مقامات پہ شیعہ ہے، چار مقام پہ شیعہ یعنی تعریفیں دیکھنا تھا تو مورخین نے تو سب نے جل بھن کے ایک ہی تاریخ کی ہے، ایک ہی تعریف کی ہے. ابن خلدون نے، طبری نے، سب نے، کہ شیعہ اس کو کہتے ہیں جو بعض نے کہا کہ علی کی محبت میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، ادھر نکل جاتے ہیں ادھر نہیں، ان کو شیعہ کہا جاتا ہے. اور سیدھا سیدھا کہہ دیا انہوں نے. جو علی کی فضیلت کے قائل ہیں سب پر، جو ان کی امامت بلکہ ان کی امامت پہ ہی ختم کر دیا کہ ان کی امامت کو مانتے ہیں اور کسی کی امامت کو مانتے، وہ شیعہ ہیں. کسی نے کہا نہیں، علی اور ان کے 11 بیٹے جو بعد میں آ رہے ہیں ان کے 11 امام، ان کی امامت کے علاوہ اور یہ کچھ نہیں مانتے نبی کے بعد، لہذا شیعہ. تو بات یہ ہوئی کہ میں نے آپ سے بتایا کہ حالانکہ شیعہ کا لفظی معنی یہ نہیں ہے، یہ شین یہ عین کے مادے سے نکلا. اس کا کہیں لغت میں جب معنی دیکھیں گے کہیں بہادری ہے، کہیں کامیابی ہے، اور سب سے زیادہ جو معنی ہر جگہ ہے، یعنی یہ تو ہے ہی نا اس کے ساتھ، وہ تو الگ کبھی کبھی استعمال ہوا معنی کہیں کہیں، لیکن سب سے زیادہ معنی کیا ہے لغات میں؟ ایک ہی معنی، اتباع کرنا، پیروی کرنا، تقلید کرنا، محبت کرنا، ساتھ دینا، مشایعت کرنا، یعنی ساتھ چلنے والا. علی کے ساتھ چلنے والے کون ہوئے؟ علی کے شیعہ. تو اب آج کل ایک ہی معنی ہے شیعہ کا، لیکن ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ لغت میں جو بھی ڈھونڈے گا تلاش کرے گا تو یہ سارے معنی بھی
مل جائیں گے، لیکن اب پوری دنیا میں ایک ہی معنی ہے۔ جب شیعہ کہا جائے گا، اچھا یوں سمجھائیں آپ کو، وہ ایک بہت عرصے پہلے کی بات ہے، میرا خیال ہے کوئی 20-22 سال ہو گئے، اس سے زیادہ ہوں گے شاید۔ وہ عاشور محرم کا کوئی پروگرام ہو رہا تھا لائیو، اس زمانے میں تھا، ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک اور 2-3 صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک صاحب نے محرم کی فضیلتیں بیان کرنی شروع کر دیں کہ محرم میں خالی ایک واقعہ نہیں ہوا، محرم میں یہ ہوا، محرم میں وہ ہوا، محرم میں وہ ہوا، محرم ہوتا ہے وہ کس نبی کے ساتھ کیا ہوا، کس نبی کے ساتھ، انہوں نے کوئی میرا خیال ہے کوئی 10-12 چیزیں گنوا دی، ناچیز سنتا رہا۔ اچھا موقع اچھا تھا کیونکہ پروگرام لائیو جا رہا تھا، لائیو پروگرام میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اب کہہ دو، ورنہ ریکارڈنگ ہوتی کاٹ دیتے ہیں نا۔ میں نے کہا موقع اچھا ہے، تو میں نے کہا وہ سب آپ نے ماشاءاللہ اتنی چیزیں گنوا دی کہ محرم میں یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا۔ میں نے کہا سوال یہ ہے کہ ہم جو یہاں پر بیٹھے ہیں کس واقعے کی وجہ سے بیٹھے ہیں؟ وہ ایک دم ان کا ذرا سا پہلے میں نے کہا آپ یہ بتائیے نا، یہ جو ہم جو بیٹھے ہیں یہاں پر یہ کس واقعے کی وجہ سے، ان میں سے جتنے بھی آپ نے بتائے ان میں سے کوئی ایک واقعے کی وجہ سے بیٹھے ہیں؟ کس واقعے کی وجہ سے؟ وجہ شہرت کیا ہے محرم کی؟ وجہ شہرت کیا، کس وجہ سے بیٹھے ہیں؟ کس 10 دن یہ چینل وینل سب چلاتے رہتے، کیا چلاتے رہتے؟ وہ چلاتے جو آپ نے واقعہ بتایا کہ نوح کی کشتی ٹھہری تھی، یا یہ ہوا تھا، یا وہ ہوا تھا، جو بھی ہوا تھا جو آپ بتا رہے ہیں۔ میں نے کہا بالکل ایسا ہے کہ شب قدر کے پروگرام میں آپ بیٹھے ہوئے ہوں اور میں آپ کو بتاؤں کہ 27 رمضان کو کیا کیا ہوا تھا، پاکستان بھی آزاد ہوا تھا، یہ بھی ہوا تھا، وہ بھی ہوا تھا، وہ بھی ہوا تھا، کوئی بات ہو گئی یار؟ یعنی ایک کوئی سینس نہیں ہے، مخالفت میں انسان بالکل عقل سے پیدل ہو جاتا ہے۔ وہ بھائی پتہ نہیں کیا کیا واقعات ہر مہینے میں ہوئے، سوال یہ کہ یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے تو؟ یہاں بیٹھا ہوا ہے شہادت امام حسین کے صدقے میں، ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بھائی بات ہی کہ وجہ شہرت کیا ہے؟ وجہ شہرت محرم کی واقعہ کربلا ہے۔ اب اس کو کتنے ڈیمیج کرنے کی شروع کرو، ایک واقعہ نہیں تو 1000 واقعے لے کر آ جا، ان 1000 واقعے کا سبب بھی یہ بنے گا تمہارے بیان کرنے کا کہ محرم کے واقعے کو، امام حسین کے واقعے کو کسی طرح سے کم کرنے کی کوشش کی جائے۔ یعنی سب کے پیچھے ایک ہی واقعہ ہوگا، محرم یعنی حسین، محرم یعنی حسین، عاشورہ یعنی حسین، پہلی سے 10 محرم تک تو عروج پر حسین حسین حسین۔ جتنے پروگرام ہوں گے اس میں تم بیچ میں کچھ بھی بولتے رہو کہ آج یہ ہوا تھا، آج یوں ہوا تھا، آج ایسا ہوا تھا، آج فلاں نبی نے یہ کیا تھا، آج فلاں رسول نے یہ کیا، وہ کچھ بھی کر لے بھائی، تو بیٹھا ہوا اس لیے محرم میں کہ واقع کربلا پیش آیا، حسین کی فتح ہوئی، کیونکہ اگر حسین کی فتح نہ ہوتی تو اتنی زبردست مخالفت نہ ہو رہی ہوتی، ہے نا؟ ہے کہ نہیں ہے؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ شیعہ اب کوئی لاکھ معنی لاتا رہے، شیعہ کا معنی یہ، شیعہ کا معنی وہ، جو میں نے بتایا سب لیا۔ آج شیعہ کسے کہتے ہیں؟ سوال یہ، ساری دنیا میں صرف اگر کہا جائے شیعہ آ رہا ہے تو کیا مطلب ہوگا؟ وہ آپ سے معنی پوچھے گا بھئی کون سا والا شیعہ آ رہا ہے، یہ والا کہ وہ والا کہ وہ والا کہ وہ والا، 12 معنی بتا رہا ہے، 12 معنی میں سے کون سے معنی کے شیعہ رہا ہے؟ کہ پاگل ہے کیا؟ شیعہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ علی کا چاہنے والا، علی کا ماننے والا، علی کی پیروی کرنے والا، علی سے محبت کرنے والا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بات یہ کہ شہرت کیا ہو؟ اب سارے عالم میں جب شیعہ کہا جائے گا، میں نے کہا نا کسی بھی زبان کی لغت، انگلش، اردو، عربی، فارسی، انگلش کی نہیں، کسی بھی لغت کو، یہاں ماشاءاللہ بہت ساری زبانوں کے ماہر ہوں گے، جا کے دیکھ لیجئے، شیعہ لفظ نکال لیجئے، ایک ہی بات لکھی ہوگی سب جگہ، بے شک ایک دو معنی دوسرے لکھ رہے ہیں، لیکن پھر رات میں کہا لیکن یہ نام، یہ لفظ مشہور ہے کس کے ساتھ؟ مولا کائنات کے چاہنے والوں کے ساتھ۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی سی باتیں، لیکن ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ ان کی صبح شام آپ کو ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ جتنے بھی مخنچو آگے بیٹھتے ہیں نا وہ اسی قسم کے مطلب بیان کر رہے ہوتے ہیں، جیسے میں نے بتایا نا آپ کو کہ یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، 10 محرم کو یوں بھی ہوا تھا، یوں ہوا تھا، 10 محرم کو کیا ہوا تھا، تو یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے یہ بتا۔ 10 محرم کو تو پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہوگا، ہر سال ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ 10 محرم کو دنیا میں پتہ نہیں کتنے واقعات بڑے بڑے ہوئے ہوں گے تاریخ میں۔ بات یہ کہ 10 محرم کی وجہ شہرت کیا ہے؟ 10 محرم کیوں دنیا میں کوئی مانے نہ مانے حسین کو، ہمیں اچھا سمجھے برا سمجھے، لیکن یہ تو جانتا ہے نا کہ بھئی محرم میں کیا ہوا تھا،
نہ ہوا ہوتا تو تم خود بیٹھتے بھی نہیں، تقریریں نہ کر رہے ہوتے ٹی وی پہ بیٹھ کے، چاہے مخالفت میں صحیح، لیکن کسی وجہ سے تو بیٹھے ہوئے ہو نا۔ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ اب آئیے، دو مقام ہم نے بتا دیے تھے جمع کے، شیعہ، یہ کے ساتھ شیعہ۔ اب تیسرا مقام بتا دیں آپ کو، اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا وَيَسْتَضْعِفُ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ۔ سورہ قصص 28ویں آیت، اس کی چوتھی، 28واں سورہ چوتھی آیت، جس میں ہم 15ویں آیت تو 2 دن بیان کر چکے نا آپ کو، جس میں شیعہ کا ذکر ہے۔ یہاں کیا ہے؟ اسی سورہ میں شیعہ، وہ جمع کے ساتھ آ گیا۔ اب دیکھیے ترجمہ کیا ہوا، اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ، جب فرعون نے زمین پر علو، بلندی حاصل کی، یعنی اقتدار حاصل، ٹھیک ہے نا، یعنی جب فرعون نے زمین پر اقتدار حاصل کیا، اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ، علو، بلندی یعنی اقتدار۔ جیسے ہی فرعون کو زمین پہ اقتدار ملا، اس نے کیا کیا؟ جعل اہلہا شیعہ، سب سے پہلا کام اس نے کیا کہ اپنے اقتدار کو لمبا کرنے کے لیے لوگوں کو لڑا دیا۔ لوگوں کو، یہ ساری فرعونی چالیں ہیں جو آج بھی چلی جا رہی ہیں، کوئی ماڈرن ایج ویج نہیں ہے، فکر وہی فرعونی فکر ہے، سمجھ گئے آپ؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اور کیا کیا اس نے؟ روئے زمین کے لوگوں کو آپس میں لڑا دیا، نہیں گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ جَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اس نے لوگوں کو کیا کیا؟ گروہوں میں تقسیم کر دیا، کیونکہ یہ بہترین اقتدار کو طول دینے کا بہترین طریقہ ہے، فرعون سے سیکھا ہے۔ فرعون نے کتنا طول دے دیا اپنے اقتدار کو؟ کہاں ہے آج فرعون؟ کہاں ہے اس کا اقتدار؟ اور جن سامراجی طاقتوں نے بھی یہ طریقہ اختیار کیا، کہاں گئے؟ کہاں گیا قیصر و کسریٰ؟ کہاں گیا مصر کا طاغوت؟ کبھی اسپین طاغوت، کبھی اٹالیا طاغوت، کبھی کوئی، کبھی کوئی، کبھی کوئی، کبھی کوئی، انجام نہیں دیکھ رہے۔ سب یہی کام کرتے تھے کہ لوگوں کو لڑاؤ اور حکومت ایک دوسرے کا دشمن بنا دو، یہ آپس میں لڑیں گے، ہمارا اقتدار چلے گا۔ جیسے خطرے کی بو سونگھو، ایک پھلجھڑی چھوڑ دو، ہے نا؟ سامراجی طاقتوں کی بات کر رہے ہیں، آپ پریشان مت ہو۔ کیا کرتے ہیں؟ عوام میں ایک پھلجھڑی چھوڑ دو، ان میں جھگڑا ہو جائے گا، بس کہیں گے دیکھا نا یہ لڑواتے ہیں، ملا کروانے کو ملا، اور وہی ملا کرواتے ہیں جن کو تم نے پالا ہے۔ کوئی اصلی عالم کسی بھی مکتب کا وہ جھگڑا نہیں کراتا، ہم ہزاروں کو جانتے جو نہیں کراتے، کراتے وہی ہیں جو تمہاری ہی آستین کے سانپ ہیں، ہے نا؟ جنہیں پروان چڑھاتے وہی کراتے ہیں سارے، اور کون کراتا ہے؟ سب جانتی ہے، پوری دنیا جانتی ہے۔ وہ آدھے تو عالم بھی نہیں ہے، خالی داڑھی کا سائز بڑا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ وہ چابی کے گڈے ہیں، جب انہیں چابی بھری جائے باہر اور جب چابی نہ دی جائے بیٹھے رہیں، دنیا میں کچھ بھی ہو جائے وہ نہیں نکلیں گے۔ نکلیں گے کب؟ جب چابی بھر کے چھوڑ دیا جائے گا۔ کھلونے ہوتے ہیں نا چابی کے کھلونے، وہ چابی کے کھلونے ہیں، سب جان گئے، کہاں تک چھپو گے؟ کہیں نہیں چھپتے، سب کو پتا ہے، سب پتا چل گیا۔ آج پتا ہوا ہے، آج علم ہو گیا، کل انشاءاللہ نئی نسلوں کو بھی پتا چل جائے گا، آنے والیوں کو بھی، ہے نا؟ انشاءاللہ ایسا ہوگا، اطمینان رکھیں آپ۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ یہ ہم کہیں اور آپ کے دماغ نہ جائیں، یہ ہم سامراجی طاقتوں کی باتیں کر رہے ہیں۔ کس کی باتیں کر رہے ہیں؟ سامراجی، جیسے بڑے بڑے کہیں اور چلے جائیں، ادھر ادھر بھٹک جائیں، اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ میں بتا رہا ہوں کہ فرعونی طاقت ہے، یعنی فرعونی طاقت ہے، نہیں سامراج جو آج بیٹھے وہ بھی یہ کر رہا ہے، لڑاتا ہے نا، لڑاتا ہے، حکومت کر رہا ہے، لڑاتا ہے، حکومت کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے ملکوں کو سب کو اسلحہ بیچتا ہے، اس کے اسلحے کے کارخانے چل رہے ہیں۔ اس لیے میں نے وضاحت کر دی کہ میں وہاں کہہ رہا ہوں، کہیں اور نہیں کہہ رہا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ، فرعون نے زمین پر اقتدار حاصل کیا تو کیا کیا اس نے؟ جَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اس نے گروہوں میں تقسیم کر دیا لوگ۔ وَيَسْتَضْعِفُ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور ایک گروہ کو اس نے کیا کیا؟ کمزور کر دیا۔ ایک گروہ کو بالکل ہی
یعنی جن سے خطرہ تھا ان کو بالکل اس نے کمزور کر دیا. کیا کرتا تھا ان کے ساتھ؟ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا، ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا کنیزی کے لیے. یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا. ویستحیی نساءہم، ان کی خواتین کو زندہ رکھتا تھا تاکہ مردوں کو قتل کر دو کہ خوف نہ رہے، اور خواتین کو کنیزی میں لے لو، ان کی عورتوں کو کنیزی میں لے لو. وَإِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور یہ روئے زمین پہ فساد پھیلانے والوں میں سے تھا. اس کو اقتدار ملا، اس نے اقتدار کے بعد کیا کیا؟ اب ایک مقام آ گیا شیعہ کا چوتھا. اب ایک اور رہ گیا، وہ کل بتا دیں گے آپ کو، ٹھیک ہے؟ اب یہ معلوم ہو گیا کہ قرآن مجید میں شیعہ الگ شیعہ، اس لیے ساری آیات پیش کر رہے ہیں تاکہ کوئی ذرا سا بھی شبہ نہ رہے. جتنی بھی آیات ہیں شیعہ والی وہ سب پیش کر دیں گے، اور شیعہ والی بھی کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. بات واضح ہو جائے گی. جب آپ قرآن پڑھیں گے آپ کو نظر آ جائے گا شیعہ لکھا ہے یا شیعہ لکھا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو پہلی بات ہماری کیا ہو رہی تھی؟ ہم نے کہا تھا کہ ہم قرآن سے بتائیں گے. قرآن میں مل گیا جتنے بھی نیکوکار یعنی نیک کام کرنے والے لوگ ہیں، جتنے بھی انبیاء کا اتباع کرنے والے لوگ ہیں، قرآن انہیں شیعہ کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ یہ نام اللہ نے دیا سب سے پہلے، کسی نے خود نہیں رکھا. سب سے پہلے کس نے نام دیا؟ اللہ نے نام دیا. اور جب قرآن نازل ہوا، یہ آیات نازل ہوئی، تو پھر رسول کی زبان پر جاری ہوا وضاحت کے ساتھ کہ شیعہ کون ہے. بتا رہے نا، آج بھی پیش کر دیں گے روایت. ابھی اطمینان رکھیے، آج تو اور آگے بڑھیں گی روایات، آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہماری ان میں سے ایک بھی روایت نہیں. ایسی روایتیں آپ کے لیے آ رہی ہیں، آپ کے فضائل ہی فضائل. لیکن بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ شیعہ ہوگا جب بنے گا. وہ فرق بتا رہے ہیں، ہم روزانہ بتاتے چلے جائیں گے آپ کو. تو اب بات واضح ہو رہی ہے کہ جناب اب رسول کے زبان پہ جاری ہو رہا ہے کلمہ، اور پہچان رہے لوگ کہ بھئی جو بھی علی سے محبت کرتا ہے. رسول کے زمانے میں طے ہو گیا تھا کہ رسول کے علی کے شیعہ کون سے ہیں. باقی بھی کہتے تھے، کیونکہ رسول کی حدیثیں سن لی تھی نا، کہتے تھے کہ ہم بھی علی کے شیعوں میں ہیں، لیکن چہرے کچھ اور کہتے تھے، دل میں کچھ اور ہوتا تھا. یعنی زبان دل کا ساتھ دیتی نہیں تھی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اور انہی روایات کی بنا پر، علی کے بارے میں انہی روایات کی بنا پر اتنے بغض اور اتنی نفرتیں آگے بڑھی کہ جب بالکل علی الاعلان غدیر خم میں اللہ کے رسول نے اعلان کیا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، تو آپ کو معلوم ہے نا کہ سب سے پہلا خودکش بمبار وجود میں آیا نا، خودکش حملہ آور جس کو چڑھا کے بھیجا گیا تھا. سمجھ گئے نا؟ اس کو کہا کہ بھئی یہ کیا ہوا؟ یہ بھی ہر چیز میں بھائی اپنا بھائی، داماد بھائی آگے، داماد آگے، بھائی آگے، داماد، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کو خوب انہی نے بھر دیا، بھرنے والوں نے. وہ جناب حضور کے خیمے میں معاذ اللہ بڑی گستاخی کے ساتھ داخل ہوا، یعنی بے ادبی کے ساتھ داخل ہو گیا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. یار اللہم صلی علی محمد. اچھا اب ایک گزارش کریں گے، وہ روزانہ والی گزارش کہ وہ آگے میں سننے والے تھوڑا سا ایک درود بھیجتے ہوئے آگے بڑھائیے، صلوات بھیجتے ہوئے آگے آ جائیے. جزاک اللہ. تکلف نہیں کریں، آ جائیے آگے آ جائیے، تھوڑا سا آگے. جزاک اللہ. تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجیے گا. تو جناب وہ آگے اس کو بھر دیا، جاؤ. یہ کیا ہو رہا؟ وہ جناب بڑی بے ادبی کے ساتھ داخل ہونے کے بعد کہتا ہے کہ یہ جو علی کو ہم پر مسلط کیا، معاذ اللہ اس کے جملے بھی بڑے سخت ہیں، بہت سخت جملے استعمال. یہ جو علی کو ہم پر مسلط، کیا یہ بھی اللہ کا حکم ہے؟ یہ بھی وحی کے ذریعے. اچھا ایک بات یاد رکھیے، جب بھی رسول کو کوئی کچھ کہہ دے، رنجیدہ خاطر ضرور ہوتے تھے، کبیدہ خاطر ضرور ہوتے تھے، لیکن اگر کوئی علی کو کچھ کہہ دیتا تھا تو کئی مقامات پہ کہ اللہ کا رسول ایک دم غیظ میں آ جاتا تھا، غصے میں آ جاتا تھا. غصے میں اللہ کو کوئی نہیں مانے،
کوئی مسئلہ نہیں، نپٹ لے گا اللہ قیامت کے دن، ہے نا؟ لیکن اگر اللہ کے بنائے ہوئے کو کوئی کہہ دے کچھ، تبت یدا ابی لہب، تیرے ہاتھ ٹوٹے ابی لہب۔ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ کو نہ مان کہاں بھاگ کے کہاں جائے گا؟ ہے تو کنٹرول میں ہی نا، کہیں بھی جا، جو کر لو، جو کرنا ہے کر دو، کہیں ایسا انداز نہیں ملے گا۔ لیکن جسے اللہ نے بنایا ہے، ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، جسے اللہ نے بنایا ہے اس کے اوپر بات آ جائے تو تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹے جن ہاتھوں سے تو اشارہ کر رہا تھا۔ دیکھیں اب سمجھ میں آگئی بات؟ اب یہی مسئلہ ہے، علی کی ولایت کا اعلان کس نے کیا ہے؟ رسول نے۔ وصایت کا اعلان کس نے کیا؟ رسول نے۔ وزارت کا اعلان کس نے کیا؟ رسول نے۔ اپنے جانشین ہونے کا اعلان کس نے کیا؟ رسول نے۔ ہر اعلان رسول کر رہے ہیں، ذوالشیرہ سے لے کے، یعنی دعوت کے آغاز سے لے کے، اور یہ آ گیا اختتام آ رہا ہے، حجۃ الوداع ہو گیا، یہاں تک ہر اعلان علی کے بارے میں، مواسات ہو، مواخات ہو، مباہلہ ہو، ہر جگہ علی علی اعلان کرتے رہے، بتاتے رہے علی کے بارے میں۔ اب علی پر اٹیک ہوا ہے، جیسے علی پر اٹیک ہوا اور رسول غضبناک ہو گئے اور غصے کے لہجے میں کہا یہ اللہ کا حکم ہے جو میں نے تم لوگوں تک پہنچایا ہے، اپنی مرضی سے نہیں۔ تو اس بدبخت نے علی کے بغض میں عذاب مانگ لیا۔ اور کیا معلوم آج تک کچھ لوگ ہوں جو بغض علی میں کہتے ہوں گے کہ جہنم میں چلے جائیں گے، علی کو نہیں مانیں گے۔ چلو خدا کا شکر ہے، جان چھوٹی، جاؤ خود ہی جاؤ۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو یہ آغاز کہاں ہے بتا رہا ہوں، آغاز کہاں ہے؟ وہاں۔ اگر ایسا ہے تو پھر آسمان سے پتھر آئے میرے اوپر، سأل سائل بعذاب واقع، خود ہی عذاب مانگا، وہ بھی علی کے بغض میں مانگا تو اللہ نے بھی دیر نہیں کی، یعنی مشیت نے بھی دیر، فوراً آیا، فوراً عذاب آیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ بغض کہاں تک پہنچا تھا؟ تو گروہ تو بن چکے تھے نا، رسول کے سامنے اعلان نہیں ہو رہا تھا۔ اب آپ کو تاریخی جڑ بتا رہے ہیں، ہے نا، تاریخ میں کہاں سے آیا، تمام تاریخوں کا نچوڑ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ آغاز کہاں سے ہوا۔ آغاز یہاں سے ہوا کہ جب علی کا اعلان ہوتا تھا، علی کی بات ہوتی تھی، تو خود بخود ایک گروہ ہوتا ہے نا کہ دیکھیے حسد کرنے کے لیے ضروری نہیں، حق اور باطل کا کوئی معیار وہاں نہیں ہوتا۔ حاسد تو وہ ہوتا ہے کہ جو حسد میں آ جائے تو خود اپنے آپ کو قتل کر لیتا ہے نا۔ واقعہ بڑا مشہور واقعہ، صحیح غلط مجھے اس سے بحث نہیں، لیکن واقعہ موجود ہے حسد کے بارے میں کہ وہ پڑوسی جو تھا اس سے حسد کرتا تھا، اور جناب وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، یہ کہیں کا پھر حسد تو ہوتی نا ایسی کہ خود کوشش نہیں کر رہا وہاں جانے کی، بس یہ دیکھ رہا ہے اس کے پاس یہ کیوں، اس کی عزت کیوں، اس کے بعد پیسہ کیوں، اس کی نوکری کیوں، اس کے بچے اچھے کیوں، اس کے بچے پڑھنے والے۔ حسد کے لیے کچھ بھی چاہے، حسد۔ تو کیا کیا تھا اس نے؟ غلام سے کہا تھا میرا گلا کاٹ اور پڑوسی کی چھت پہ پھینک دے تاکہ میرے قتل کا الزام اس کے اوپر آ جائے، مجھے قتل کر کے میرا لاشا ادھر پھینک دے تاکہ لوگ اسے پکڑیں، پولیس اسے پکڑ کے لے جائے کہ اس نے مجھے مارا ہے۔ یہاں تک آتا ہے حاسد۔ اب سمجھ میں آ گئی کہ حسد کے لیے کوئی تو کہیں گے نا کہ جب جانتے تھے اللہ کے رسول نے اعلان کیا تو پھر کیوں نہیں مانا؟ اللہ کے بندو، اب میں اس میں کہاں تک پیچھے چلا جاؤں؟ آپ سب جانتے ہیں کہ کیسے کیسے لوگ ساتھ تھے، نہیں تھے، جو بھی تھے، ہے کہ نہیں ہے؟ سب کے سامنے تو ہو رہا تھا، سب کے سامنے ہی تو اعلانات ہو رہے تھے، تو ماننے والے مان رہے تھے، ماننے والوں کے چہرے کھل جاتے تھے۔ امام نسائی خود فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے، ابو سعید خدری کے حوالے سے، ان سب کے حوالے سے کہ جب ہم سب بیٹھے ہوتے تھے محفل میں تو کوشش کرتے تھے کہ پہچانے منافق کون ہے۔ یہ امام نسائی لکھ رہے ہیں، میں نہیں۔ امام نسائی فرماتے ہیں کہ کوشش کرتے تھے کہ دیکھیں پہچانا جائے منافقین ہے کون کون سے، تو ہم علی کے ذکر کو چھیڑ دیا کرتے تھے، اور جب علی کا ذکر چھیڑتے تھے تو چہرے خود بولتے تھے کہ مومن کون ہے، منافق کون۔ یقین جانیے یہ میں نے حدیث یا روایت آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں پڑھی، بخدا ایسے ہی تھا، اور آج تک ایسا، آج تک ایسے۔
کہ جب پہچان نہ ہو کسی مجمع میں کوئی فضیلت علی کے بیان کر دیجئے، بس پھر دیکھیے کیا قیامت گزرے گی کچھ لوگوں پہ، اور کیسے چہرے کھل اٹھیں گے مومنوں کے. یہ تو علی کا ذکر ہوا بھائی، یہ تو علی کی بات ہو گئی ہے نا. خدا نہ کرے، میرا مقصد یہ نہیں کہ میں خواہ میں آپ کو ایموشنل کر کے کوئی آپ سے داد وصول کرنا چاہ رہا ہوں. میں حقیقت بتا رہا ہوں، میں بھی بتاتا ہوں، ابھی روایت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، میں حقائق بیان کر رہا ہوں. مقصد میرا یہ نہیں کہ میں آپ سے خوب نعرے لگواؤں اور جناب آپ بھی خوش ہو کے چلے میں بھی خوش، نہیں، میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں. یعنی میں فضائل علی بیان کر رہا ہوں دلائل کے ساتھ، ایسے نہیں. بھئی ہم اگر عاشقان اہل بیت ہیں، عاشقان علی اولاد علی، تو ایسے تھوڑی ہیں بھائی. ہمارے پاس دلیلیں ہیں نا، ان کے مقابلے میں کوئی ایسا ہے تو لے آؤ. اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے، اس میں بکھڑے کی کیا بات ہے؟ کوئی ایسے کریکٹر لا کے تو بتاؤ نا، لے آؤ گے ہم ہو جائیں گے. ہمیں اس میں کوئی بحث نہیں کرنی کسی سے کہ کتنی بیٹیاں تھیں کتنی بیٹیاں نہیں تھیں. بھائی آپ کے یہاں ہیں ہمارے یہاں نہیں، اتنی سی بات ہے نا، اس میں جھگڑا کہے گا، بات ختم ہو گئی. آپ کہتے نہیں تھیں اور ہم کہتے نہیں تھیں، چلیے جی آپ ہماری نہیں مانی ہم آپ کی نہیں مانتے، جھگڑا کہے گا. لیکن سوال وہی آ جائے گا کہ جس طرح سے ایک بیٹی کی تفصیلات، ایک بیٹی کے فضائل، ایک بیٹی کی شادی کا قصہ، ایک بیٹی کے جہیز کا سامان، ایک بیٹی کا مہر، ایک بیٹی کی اولاد، ایک بیٹی کے فضائل، آپ ہی کی کتابوں میں سارے فضائل لکھے، تو جس طرح اس بیٹی کا تذکرہ، اس کی اولاد کا تذکرہ، تو بھائی لے آؤ نا کہیں سے. اولاد رسول کس بیٹی کی اولاد کہلائی، قصہ ختم. وہاں بھی تو سادات بیٹھے نا، شیعہ نہیں ہے سید ہیں، تو پوچھو کس کی اولاد ہوگا، فاطمہ، حضرت فاطمہ زہرا کی اولاد ہیں. تو بس اتنا تو پتہ چل گیا نا کہ باقی ہے نہیں ہے. ہمیں اس سے بحث نہیں، مگر یہ الگ، یہ سب کے سامنے بالکل آیا ہے کہ فاطمہ فاطمہ ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. خدا کے بندوں، جتنی کتابیں دختر رسول کے فضائل پہ لکھی جا چکی، ہزاروں لکھی جا چکی، لاؤ نا کوئی. دعویٰ ہے ٹھیک ہے آپ کا، میں نے کہا نا بھائی آپ کا، آپ مانتے مانیے، ہم سے زبردستی کیوں منواتے ہیں؟ ہم تو آپ سے زبردستی نہیں منوا رہے. نہ مانو بھائی، ہمیں کیا ہے، لا اکراہ فی الدین، نہ مانیے آپ، ہمیں کیا پریشانی ہے، ہم تو ہمارا کام ہے بتانا، نہ مانیے آپ. لیکن یہ جبر کیوں کہ نہیں مانو، کیوں مانے بھائی؟ نہیں مانتے جبھی تو ہم شیعہ ہیں. نہیں مگر اگر ہم آپ کی ساری باتیں مانتے چلے ہیں تو پھر ہم شیعہ کہاں رہے؟ تو بھائی تاریخ میں ہماری پہچان یہ کہ کچھ چیزوں کو آپ جن کو مانتے ہم ان کو نہیں مانتے، جبھی ہم شیعہ ہیں نا اللہ کے بندوں. ورنہ ہمیں شیعہ کیوں کہا جائے گا؟ ہم اسی لیے شیعہ ہیں بھائی، اس میں ہم کوئی تقیہ کرتے ہی نہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے اب روایات، اب آج دیکھیے کچھ روایات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. ایک بار اور صلوات عنایت فرمائیے گا. پہلے صرف 4 لفظوں پہ مشتمل ایک روایت پیش کر دیں، کیونکہ اس کے راوی ماشاءاللہ مولا عارفان بھی ہیں، دختر رسول بھی ہیں، جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ ام المومنین بھی ہیں، اور ابو سعید خدری بھی ہیں. اور یہ بھی ہمارے یہاں سے نہیں ہے بلکہ حلیت الاولیاء، جنابی المودت، مناقب خوارزمین کا ذکر کتابوں کا بعد میں بھی آتا رہے گا، اس لیے میں جلدی سے کیونکہ 4 لفظیں پڑھ کے جا رہا ہوں. یہ تینوں کتابیں ان کی، ہماری کوئی بھی نہیں. اور جنابی المودت تو آپ جانتے ہیں نا، بہت ہی مشہور کتاب، علامہ سلیمان قندوزی قیف پیش ہے، قاف پہ پیش ہے، قندوزی کی کتاب ہے. اور کندوزی نہیں ہے بھائی، کاف سے نہیں ہے، کس سے ہے؟ قاف سے، جس سے قرآن آتا ہے. کیا آتا ہے؟ تجوید سیکھنا لازمی ہے نماز کے لیے. سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے ہمیشہ کاف اور قاف پہ زور دیتا ہوں کہ بھائی اپنے بچوں کو بچپن سے سکھا دو گے، 4 سال کی عمر سے کبھی بھی بچہ قاف کو کاف نہیں کہے گا اور قاف کو قاف نہیں کہے گا. کاف الگ ہے، قاف الگ ہے. چلیے آئیے جناب. ان علی و فاطمہ ام سلمہ ابی سعید ان النبی قال لعلی، قال دیکھیں یہاں بھی قاف ہے، قل قال لعلی، علی سے کہا، علی سے فرمایا انکا وشیعتک فی الجنہ. 4 لفظ ہیں، انکا وشیعتک فی الجنت. اے علی، آپ اور آپ کے شیعہ کہاں ہیں؟ ان کا مقام کہاں ہے؟
جنت کی مخلوق ہے علی اور علی کے، اب اس کی تعویل کرتے ہیں کہ شیعہ سے مراد یہ نہیں، شیعہ اب جو بھی ہے شیعہ ہے. آپ نے ہم سے پوچھا ہے کہ شیعہ کہاں سے آیا، ہم کہتے ہیں آپ ہیں شیعہ، جائیے بس. اسی لفظ پر تو بحث ہو رہی ہے ساری کی ساری. آپ نہ مانیے ہمیں شیعہ، آپ کہیے کہ آپ شیعہ ہیں، ہم قبول کر لیں گے. کل بھی ہم نے کہا تھا، ٹھیک ہے نا، تو کہیے تو صحیح نا، کیونکہ اللہ کا رسول نام دے رہا ہے شیعہ کا آپ کی کتابوں سے. میں نہیں کہہ رہا، آپ کہہ رہے ہیں کہ علی کے جو پیروکار ہیں، فالوورز ہیں، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ یا علی انت و شیعتک فی الجنہ. یہ ہو گئی. اب آئیے شیعہ نے علی اور پنجتن کی ہمراہی، یہ ہیڈنگ ڈالی گئی ہے. یہ ترجمہ کرنے والوں نے، اب یہ اس کی ہیڈنگ نہیں ہے حدیث کی، ترجمہ کرنے والوں نے ہیڈنگ ڈالی ہے. مطلب کیا ہے؟ اس مطلب کی وجہ سے مطلب بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے. اور حدیث کس نے لکھی ہے؟ امام احمد بن حنبل، حنبلی فقہ کے بانی. اب کر دیجئے انکار، کر دیجئے انکار. امام احمد بن حنبل جنہوں نے پورا باب الگ قائم کیا، کتاب الگ لکھی ہے، فضائل علی ابن ابی طالب، فضائل علی ابن ابی طالب کے نام سے پورا باب قائم کیا ہے، تالیف احمد بن حنبل. اس میں حدیث نمبر ہے 190. صفحہ نمبر کو چھوڑ دیجئے، حدیث نمبر یاد رکھیے. حدیث نمبر کتنا ہے؟ 190. اور دوسری کتاب جس میں یہی حدیث بعین ہی لکھی ہے، ریاض النظرہ یا ریاض النظرہ، یہ بھی ان کی ہے، یہ بھی ہماری کتاب نہیں. اس کی دوسری جلد میں ہے جو بیروت چھاپ ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 209. باقی جو ترجمے ہوں گے میں صفحہ نمبر کہاں ڈھونڈتا پھروں سب کا، ٹھیک ہے نا. آئیے حدیث سن لیجئے آپ کیا کہتے ہیں. ان احمد یعنی احمد ابن حنبل قال النبی، اللہ کے رسول نے فرمایا، لے علی، علی سے فرمایا. کیا فرمایا؟ اما ترضا، علی کیا تم راضی نہیں ہو اس بات پر؟ اب دیکھیں انداز، دیکھیں حدیث کا انداز کیا. اما ترضا انکا معی فی الجنت والحسن والحسین وذریاتنا خلف ظہورنا وازواجنا خلف ذریاتنا وشیعتنا عن ایماننا وشمائلنا. اے علی، کیا اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تم میرے ساتھ جنت میں ہوگے داخل؟ کس طرح؟ میں، تم، حسن حسین اور ہمارے پیچھے ہماری اولادیں، ہمارے پیچھے ہماری اولادیں ہوں گی، ذریاتنا ہمارے پیچھے ہماری اولادیں ہوں گی، خلف ظہورنا یعنی ہمارے پیچھے ہماری اولادیں ہوں گی، وازواجنا خلف ذریاتنا اور ہماری ازواج ہماری ذریت کے پیچھے پیچھے آ رہی ہوں گی، وشیعتنا اور ہمارے شیعہ. اب یہاں اللہ کے رسول نے سب کو شامل کیا، پنجتن کو. جمع کا صیغہ آ گیا نا، اب سے علی کا شیعہ نہیں، یعنی جو علی کا شیعہ ہے رسول اسے اپنا بھی شیعہ کہہ رہے ہیں. وشیعتنا اور ہمارے شیعہ کس حال میں داخل ہوں گے؟ یہ تو ترتیب میں ہوں گے نا. وشیعتنا عن ایماننا وشمائلنا، ہمارے شیعہ ہمارے دائیں بائیں چل رہے ہوں گے، یعنی شیعوں نے ہمیں اپنے حلقے میں لیا ہوا ہوگا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ٹھیک ہے جناب، شیعوں نے ہمیں اپنے حلقے میں لیا ہوا ہوگا. یہ ہو گئے جناب احمد بن حنبل، جناب امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ، ان کی طرف سے یہ حدیث ہم نے پڑھ دیا. اب اس کے بعد آئی ہے ان ام سلمہ، جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا ام المومنین. ایک صلوات بھیجیے اس بی بی کے لیے. بھائی ایک ایک کر کے بولو، ایک چپ ہو جایا کرو، ایک بولے تو پھر دوسرا بولو. اس سے صاف ثابت ہوا کہ میں اپنے ساتھ نہیں لایا. یار اب آپ سلوات بھجوائیے، آپ کی سلوات دب گئی. اللہ صلی اللہ. جناب ام سلمہ ام المومنین فرماتی ہیں
شیعت علی ہم الفائزون یوم القیامت. یہ وہی چھوٹا سا ایک لفظ ہے جو آگے آ کے بس علی کے شیعہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی کے شیعہ قیامت کے دن کامیاب ہونے والوں میں، اسی آیت کی تفسیر میں، کیونکہ حوالہ بدل گیا نا. اب یہ ہے ان کی مفاتیح النجات، ہمارے یہاں ہے مفاتیح الجنان، ان کی ہے مفاتیح النجا، نجات کے لیے، نجا کے تالیف علامہ بدخشی. ان کی ہاں مشہور ہیں، آپ نہیں جانتے، علامہ بدخشی کو چلیں. یہ تو وہی 4-5 لفظ ہیں جو پہلے بھی آگئے. اب سنیے حدیث. قال النبی، اللہ کے رسول نے فرمایا، کب حینما شکا علی، جب علی نے شکایت کی، اللہ کے رسول سے علی نے شکایت کی. حینما شکا علی رسول اللہ، کس چیز کی شکایت کی؟ حسد الناس ایاہ، یہ لوگ جو ہیں مجھ سے حسد بہت کرتے ہیں. یعنی شکایت کس کی لوگوں کی حسد کی شکایت. چین نہیں لینے دیتے تھے نا، چین نہیں لینے دیتے تھے. کسی بھی عالم میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو تھے لوگوں کی حسد کی شکایت کی. تو آپ نے فرمایا یا علی، حضور نے فرمایا جب علی نے شکایت کی لوگوں کی حسد کی کہ لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں، مجھ سے بغض و کینہ رکھتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، یہ سب کرتے ہیں مجھ سے، تو آپ نے فرمایا یا علی ان اول اربعۃ يدخلون الجنۃ انا وانت والحسن والحسین وزرارینا، زرارینا نہیں وہی ذریات ہیں، زرارینا خلف ظہورنا وازواجنا خلف زراریننا وشیعتنا عن ایماننا وشمائلنا. جب حضرت علی نے شکایت کی اللہ کے رسول، دیکھیے جو کل میں نے طریقہ بتایا تھا یاد ہے؟ یہ حدیث وہی ہے، لفظ بدل گئے. کیوں؟ سننے والے کئی تھے نا، ادھر وہاں انہوں نے نقل کی، یہاں دوسرا نقل کر رہا ہے، تو سن کے گئے لیکن مفہوم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. سمجھ گئے آپ کو یہ حدیث؟ اس لیے پریشان نہیں ہوتے کہ اگر حدیث قصہ میں 4-5 جگہ پہ ایسا ہے کہ کچھ لفظ ایک نے کچھ لکھا ہے، ایک نے کچھ لکھا، تو آگے میرے پاس لوگ بحث کر رہے ہیں. جب حدیث قصہ ایک ہے تو اتنے طریقے کو میں نے کہا بھائی میں تجھے نہیں سمجھا سکتا، بس ہاں کیا کریں، ان کو ہر طریقے سے سمجھا رہا ہوں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا. نہیں یہ ہوا، ایک ہونی چاہیے. اب ہم مل کے ایک کر دیں کیا؟ مولوی بنائے گا کیا؟ اپنی طرف سے بنا لوں کیا؟ وہ بھائی خدا کے بندے سمجھا رہے ہیں تمہیں کہ 10 آدمی سن رہے ہیں ایک حدیث، 10 آدمی سن کے الگ الگ چلے گئے، انہوں نے نقل کر دیا، انتقال ہو گیا، دنیا سے چلے گئے، وہ نقل آگے وہ نقل آگے وہ، مفہوم ایک آ رہا ہے، لفظ بدل بدل کے. شاید مشیت نے بھی اسی لیے رکھا ہو کہ قرآن اور حدیث میں فرق قائم رہے، اللہ کی آیات میں اور حدیث میں فرق قائم رہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو حضرت نے فرمایا کہ اے علی سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے کون ہوں گے؟ میں، آپ، حسن اور حسین، سب سے آگے. دیکھیے پہلے والی حدیث میں بھی یہی تھا نا، ہم اور آپ ہوں گے، اور یہ سب انہی کی حدیث ہیں، الگ الگ راویوں سے سب بیان کر رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں، جس کو جس پر اعتماد ہے اس سے نقل کر رہا ہے. بات وہی جو ہم کہہ رہے ہیں، ہماری اولاد ہمارے پیچھے ہوگی، ہماری بیویاں ہماری اولاد کے پیچھے، وہی جو پہلے آ رہا تھا کہ ازواج ان کے پیچھے، ہمارے پیچھے ہماری ذریت کے پیچھے ہماری ازواج ہوں گی، اولاد کے پیچھے ہمارے شیعہ ہمارے اطراف میں ہوں گے، ہمارے شیعہ ہمارے اطراف میں ہوں گے. یہ کہاں پر ہے؟ مجموع الزوائد 9ویں جلد صفحہ 174 بیروت چھاپ، جنابی المودت باب 58 حدیث نمبر 270. یہ آسان ہے، یہ آسان ہے، حدیث نمبر یاد کر لے آدمی، حدیث نمبر 270 باب 58 جنابی المودت، وہی علامہ سلیمان قندوزی کی کتاب. اب آئیے جناب، یہ حدیث جس کی ہمیں تشریح کرنی ہے اور یہی حاصل ہے. یعنی حاصل تو سبھی کلام ہوتا ہے، اللہ کے رسول کا کلام ہے، لیکن جہاں تک ہم بات کو لانا چاہتے تھے الحمدللہ ہم وقت کے اندر لے کر آ گئے. عن جابر و ابن عباس و ابی سعید خدری، 3 صحابہ کرام سے اس کو نقل کیا گیا، وہاں ان کے ہمارے یہاں نہیں. جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، جناب عبداللہ ابن عباس اور جناب ابو سعید خدری سلام اللہ علیہ، سلام اللہ علیہم. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یا رضی اللہ عنہم. بہرحال اور چوتھا بھی معذرت، چوتھا بھی نام ہے وہ ام سلمہ، وہ میں 3 پہ رک گیا، آگے چوتھا بھی نام ہے ام المومنین جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا.
ان یہ چار براہ راست رسول سے نقل کر رہے ہیں. جو غالباً حج کا موقع ہے وہ حجۃ الوداع کا موقع ہے، کیونکہ کعبے میں بیٹھے. وہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ مرد اور خواتین چادروں میں صحیح لیکن بیٹھ سکتے نا، ساتھ طواف کر رہے ہیں یا سامنے بیٹھے، وہیں ہوتا ہے، باقی اور جگہ تو ایسا نہیں ہو سکتا نا. تو اب یہاں پہ کیونکہ چاروں سن رہے ہیں، چاروں نقل کر رہے ہیں، اور آگے کا موقع بھی، لفظ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ وہیں پر موجود ہیں. کہاں موجود ہیں؟ خانے کعبہ میں. کننا عند النبی، ہم سب یعنی چاروں کے چاروں، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، جناب عبداللہ ابن عباس، جناب ابو سعید خدری اور جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا. فَأَقْبَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب، اتنے میں علی آتے ہوئے نظر آئے. فَأَقْبَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب داخل ہو گئے. فَقَالَ النَّبِي، یہ عجیب حدیث ہے. میں آپ کو اس کے آگے کے لفظ جو آپ سنیں گے نا، میں اب خود کیف محسوس کرتا ہوں. آپ کے لیے تو میں پڑھ ہی نہیں رہا، میں تو اپنے لیے پڑھ رہا ہوں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یقین مان ایک کیف و سرور، کسی کیفیت خود میری ہو جاتی ہے. تو جیسے دیکھا علی کو آتے ہوئے، فقال النبی، فوراً نبی نے کہا قد اتاکم اخی، تمہارے پاس میرا بھائی آ رہا ہے. ابھی سنیے آگے الفاظ. قد اتاکم اخی، جو تمہارے پاس آ رہا ہے یہ میرا بھائی ہے. ارے سب جانتے ہیں، مگر محبت بھرا لہجہ تو دیکھو نا. سوچو تو صحیح کہ خانہ کعبہ میں بیٹھے ہیں، علی آتے نظر آ گئے، یہ دوسرے نقل کر رہے ہیں. جیسے ہی علی کو دیکھا میرا بھائی آ رہا ہے، تمہارے پاس میرا بھائی آ رہا ہے. ثم التفت الى الکعبہ، پھر کعبے کی طرف متوجہ ہوئے. کعبے کی طرف التفت الى الکعبہ فضربها بیدہ، کعبے پر ہاتھ مارا. کعبے پر، یہ وہاں کی حدیث پڑھ رہا ہوں اپنی نہیں. فضربها بیدہ، کعبے کو ہاتھ مارا، کعبے کی دیوار کو. ثم قال، اس کے بعد کہا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے. بات ہے علی کی، بات کسی اور کی نہیں. کوئی اور ہے تو لاؤ نا، جس کے لیے اللہ کے رسول نے ایسی قسمیں کھا کھا کر فضیلتیں بیان کی ہوں. صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد پر. والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان یعنی محمد عربی کی جان ہے. ان ھذا علی وشیعتہ ہم الفائزون یوم القیامہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بس یہیں تک رکھیں گے، یہ رکھ لیجئے اپنے پاس. اب سمجھ میں آ گئی بات کہ یہ علی، اور یہی بات کتنی جگہ پیچھے آ گئی. ارے اس کے حوالے رہ گئے، حوالے بتا دوں. دے دی. ایک بات صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ دیکھیں جناب، معذرت وہ حوالہ دینا میں بھول گیا ایک بار، کیونکہ اس کے حوالے بھی زیادہ ہیں. اس کے حوالے بھی زیادہ ہیں جو قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ علی اور اس کے شیعہ کامیاب ہونے والے قیامت کے دن، یوم القیامت ہے. یہ علی اور اس کے شیعہ، علی و شیعتہ، علی و شیعتہ ہم الفائزون یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ فائز ہوں گے، کامیاب ہوں گے. پہلی کتاب ہے کنوز الحقائق فی حدیث خیر الخلائق، احادیث کی کتاب ہے جناب. تالیف علامہ مناوی، یہ امام مناوی بھی کہلاتے ہیں، بہت بڑے محدث ہیں جناب. اس کے بعد آئیے مناقب علی، تالیف علامہ عینی. علامہ عینی حیدرآبادی، نام کچھ اور ہے، یہاں پہ پورا نام نہیں، انشاءاللہ ہم پورا نام نکال کے بتا دیں گے. علامہ عینی حیدرآبادی، یعنی حیدرآبادی سے مراد حیدرآباد دکن، یہاں کے بہت بڑے ان کے محدث شیخ الحدیث گزرے. ان کے نام کے ساتھ لگتا تھا شیخ الحدیث. انہوں نے بھی اس کو نقل کیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو نقل کرنے والا وہ بھی ہے جس نے ہمارے خلاف پوری کتاب لکھی، اور اسی کتاب یعنی سوائق المحرقہ کے مصنف علامہ ابن حجر ہیثمی مکی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. چلیے اب رکھ لیجئے، ایک بار اور صلوات بھیج دیجئے گا. بس اب یہ یاد رکھیے کہ سارے فضائل وہاں سے آ رہے ہیں.
کس کے آ رہے ہیں؟ علی اور اس کے. تو ہم نے پہلے مرحلے میں بتایا قرآن میں، دوسرے مرحلے میں بھی روز بتائیں گے. حدیث تو روز پیش کروں گا 4-5، بے فکر رہیے، اتنی حدیثیں ہیں وہاں. روز بتائیں گے کہ بھائی ہمارے نام میں جھگڑا نہیں ہے، ہمارے نام میں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہر جگہ ہمارا نام ہے. اور ہمیں تاریخ نے بھی، چاہے اچھے معنی میں چاہے برے معنی میں، مورخین نے بھی یہی نام دیا، انہیں اور کچھ نہیں ملا، یہی نام دیا کہ نہیں دیا. جیسے ہی پہلا دور ختم ہوا، یعنی حضور نے پردہ فرمایا، تو واضح طور پہ 2 گروہ سامنے آ گئے. ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے، لیکن ایک علی کا گروہ آ گیا نا. لوگ کہتے تھے یہ علی کے دوست، یہ علی والے، کتنے بڑے بڑے نام ہیں اس میں، کتنے بڑے بڑے نام ہیں. حتیٰ کہ فوراً جو ساتھ تھے اس میں حضرت زبیر بھی ہیں، یاد رکھیے گا. حضرت زبیر بھی گھر میں تھے جب گھر پہ یورش ہوئی تھی علی کا ساتھ دینے کے لیے بیٹھے تھے. اور وہ بھی شروع سے پہلے دن سے علی کے ساتھ تھے. وہ بعد کے مسائل جو بعد میں ہوئے، لیکن حضرت زبیر شروع سے کس کے ساتھ تھے؟ حضرت علی کے ساتھ تھے. حضرت زبیر، حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری، حضرت مقداد، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت عمار یاسر. او بھائی کتنے نام لوں؟ یہ سب کہلاتی تھی علی کی جماعت. اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ان میں سے آج کسی کا بھی ذکر نہیں کیا جاتا. اس سے بڑا میں ثبوت کیا دے دوں؟ ورنہ سب صحابہ اتفاق ہے کہ نہیں ہے؟ سب کا اتفاق ہے، تو بھائی ذکر بھی تو کرو نا. اب پتہ چل گیا کہ جو کل تھا وہی آج ہے، کل بھی یہی رہے گا. یہ تو فیصلہ اسی دن ہوگا، آخری دن. سمجھ گئے آپ؟ اس سے بڑا ثبوت تو کوئی نہیں. یہ کیا تھے؟ علی کے شیعہ کہلاتے تھے. یہ پہلی جماعت علی کے شیعوں کی وجود میں آئی، باقاعدہ جماعت. ان کو شیعیان علی کہا جانے لگا. ان کے مقابلے پہ کوئی نام نہیں تھا، ایک ہی نام آیا. غلط یا صحیح بھائی، تاریخ پڑھو، تاریخ. سب سے پہلا نام جو وجود میں آیا وہ کیا آیا؟ شیعیان علی. اللہ کے رسول نے دے دیا تھا، اللہ کے رسول کے سامنے آ گیا تھا. آپ مانیے نہیں مانیے، آپ جانتے سب ہیں کہ یہ نام اللہ کے رسول نے ہی دے دیا تھا، ہے نا. تو پہلے دور میں بھی شیعہ نے علی، ہر دور میں شیعہ نے علی. پھر ایک دور آیا کہ اس شخصیت نے نہیں، دوسروں نے علی کی ضد میں ایک گروہ کھڑا کر دیا. شیعہ نے فلاں کھڑا کر دیا. تھوڑے دن تک چلا، معاملہ ختم ہو گیا. دوسرے کوئی آگے علی، شیعہ نے علی کے مقابلے میں پھر ایک گروہ کھڑا ہو گیا، شیعہ نے فلاں. پھر وہ شخصیت چلی گئی، پھر وہ گروہ ختم ہو گیا. پھر لوگوں نے کہا چھوڑو بھائی، یہ نام کسی اور پہ جچتا ہی نہیں ہے. ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ٹھیک ہے جناب؟ کسی اور پہ نام دیتے نہیں. پھر لوگوں نے نئے نئے نام ڈھونڈنے شروع کیے. 2 صدی ہجری میں کہا یہ ایک وہ نام ہے جو رسول کے زمانے سے رائج ہو چکا تھا، آ چکا تھا، لوگوں کی زبان پر آ چکا تھا. لہذا سب جو لوگوں نے بنائے تھے وہ ختم ہو گئے. کرو جو اللہ نے نام دیا تھا، اس کے رسول نے نام دیا تھا، وہ باقی رہ گیا. تو جب صرف شیعہ نے علی رہ گئے تو اس تکلف کی بھی ضرورت نہیں پڑی کہ شیعہ نے علی کہا جائے. ان کا خالی شیعہ کہہ دو، صرف شیعہ کہا، بات سمجھ میں آگے. شیعہ کہا، معلوم ہو گیا کہ بھائی یہ علی کی پارٹی کا آدمی ہے. بھائی صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. لیکن عزاداران حسین، بس یہ بات یاد رکھیے، ایک بات یاد رکھیے. شیعوں کی صفات، چلیے میں یوں سمجھاتا ہوں آپ کو کون ہے شیعہ. جناب عیسیٰ کے میں نے اشارہ کیا تھا کتنے حواری ہیں، یعنی ٹوٹل جانثاروں کی تعداد کتنی ہے. یہ نہ سمجھے کہ کسی 12 ایمان لو، ایمان لانے والے بہت تھے لیکن بھاگ گئے. جب جناب عیسیٰ پر وقت آیا نا تو یہودیوں کے تشدد، یہودیوں کی حکومت تھی نا، وہ بھاگ گئے. وہ ماریں گے عورتوں کو، کنیدے میں لیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کر رہے تھے، مار رہے تھے، قتل عام شروع ہو گیا تھا. بھاگ گئے سب، کوئی نہیں بچا. کتنے بچے؟ 12، جن کا قرآن میں ذکر آ گیا. فَلَمَّا حَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي اللَّهِ
قال من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. ہم نے کہا، انہوں نے کہا کہ ہم انصار خدا ہیں، انصار اللہ ہیں. عیسیٰ ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم آپ کو نہیں چھوڑ کر جائیں گے. ٹھیک ہے. تو قرآن نے ان کو الگ سے ذکر کیا ان حواریوں کا نا، 12 حواریوں، یعنی نام لے لے کے نہیں، مطلب حواریوں کے فضائل کے ساتھ کہ یہ تھے عیسیٰ کے حواری. دیکھو کیسے ایمان والے تھے. پوری قوم نے چھوڑ دیا مگر انہوں نے نہیں چھوڑا. لیکن یاد رکھیے جناب عیسیٰ نے انہیں امتحان میں نہیں ڈالا. انہیں جنگ کے امتحان میں کہاں ڈالا؟ کہاں لڑے وہ؟ جناب عیسیٰ نے بس ان سے کہا جاؤ پھیل جاؤ، میرے پاس سے چلے جاؤ، میں تمہارے ایمان کا گواہ ہوں. کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا وشہد بأننا مسلمون، آپ گواہ رہیے گا ہم اسلام والے ہیں، ہم اللہ پر ایمان، آمنا باللہ وشہد بأننا مسلمون، ہم ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور آپ گواہ رہیے گا کہ ہم تسلیم و رضا والے ہیں، یعنی ہم اسلام والے ہیں، ہم مسلمان ہیں. یہ گواہی لی تھی جناب عیسیٰ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ پھیل جاؤ اور جو میں نے تمہیں تعلیمات دی وہ عام کرو. اب دیکھیے وہ معصوم نہیں تھے نا، وہ 12 نے جو تعلیمات پھیلائی ادھر ادھر، چلو وہ تو ٹھیک رہے اپنی جگہ. وہ 12 کے بعد جو 12 کے ورثہ آئے نا، یعنی وہ ہو گئے دین کے ٹھیکیدار. انہوں نے کیا کیا پھر؟ آیات انجیل کو، آیات الہی کو بیچنا شروع کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ اتنے قسم کی انجیل آ گئی کہ بڑی مشکل سے انہیں سمیٹ کے 9 انجیلوں تک محدود کیا. حالانکہ 9 سے بھی زیادہ ہیں. آج تک وہ حوالے دیتے بھئی یہ آیا نہیں مگر یہ بھی ہے انجیل میں، یہ آیا نہیں مگر یہ بھی. 9 انجیل، تحریف تحریف تحریف. تو اس کے مسیحیوں کے جو دین کے ٹھیکیدار تھے، اس زمانے کے ملا تھے، کیا کیا انہوں نے؟ اپنے فائدوں کے لیے آیات کو بدلنا شروع کر دیا تھا. تو 12 کے بعد کچھ نہیں ہوا نا، یعنی 12 اپنی جگہ ٹھیک، ان کے بعد جو آئی ہوا. حضور کے بعد کیا ہوا؟ حصے بکھرے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہوئے نا. انتشار ہوا نہیں ہوا؟ گروہ بنے نہیں بنے؟ فرقے بنے نہیں بنے؟ سب کچھ ہوا کہ نہیں ہوا؟ سب کچھ وہی ہو رہا ہے جو پچھلی قوموں میں تھا، کہ اپنے اپنی سمجھ کے مطابق یا اپنے اپنے فائدوں کے مطابق لوگوں نے دین لیا اور بھاگ گئے. بھئی یہ دین ہے حسن، اصل یہ دین، اصل یہ دین. اور اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ دوسرے کو رد کرو. دوسرے کو، اب یہاں سے جھگڑا شروع ہوتا ہے، کیونکہ جب تک دوسرے کو رد نہیں کریں گے اپنے مرید زیادہ نہیں بنیں گے. اپنے مرید بنانے کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے کو، اب جب رد و قدح شروع ہوتی ہے تو جنگ شروع ہو جاتی ہے، جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، جنگ و جدال ہو جاتا ہے، پھر فرقہ واریہ شروع ہے. سب یہ سارا ایک 2-4 جملوں میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہوتا کیا ہے. سمجھ گئے آپ؟ اس طرح سے ہوتا ہے. اچھا، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود قرآن میں تحریف ہوئی؟ نہیں ہوئی. یاد رکھیے گا کہ نہیں ہوئی. اگر ہمارے یہاں 2-4 روایات ضعیف کہیں سے آ گئی تو ان کی ہم سے بھی زیادہ ہیں، پڑھ چکا ہوں اس پہ میں، ہم سے زیادہ ہیں. لیکن الزام ہمارے سر تھوپ دیتے ہیں کہ شیعہ تحریف کا قائل، شیعوں کا یہ قرآن، شیعوں کا الگ 40 پارے. اور یہ ساری روایت 40 پارے کی بکری کھانے والی سب آپ کے یہاں، ہمارے یہاں نہیں ہے. آپ کے یہاں جا کے دیکھو نا، پوچھو علامہ سیوطی سے جس نے لکھا ہے، سب نے لکھا ہے ان آیات کو. لیکن بس پروپیگنڈا 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 شیعوں کے خلاف، شیعہ تحریف، شیعہ 2-4 روایت جیسے وہاں داخل ہوئی اسرائیلیات یہاں بھی داخل. کیوں؟ ہم اتنا جانتے ہیں کہ اگر قرآن میں تحریف کے قائل ہو گئے تو قرآن حجت سے گر گیا، حجت سے ساقط. پھر کسی آیت کا کچھ پتہ نہیں نا اصلی ہے کہ نہیں. اگر ہم کچھ آیات کو کہہ دیں کہ اصلی ہیں، نہیں ہیں، یہ یوں نہیں یوں تھی، یہ یوں جیسا ہے، یوں تھی یوں تھی، یوں نہیں یوں تھی، نہیں، یہ سب اسرائیلیات جو داخل کی گئی. کیوں؟ اس سے بھی بڑی دلیل دیتا ہوں، اس سے بڑی دلیل یہ جو قرآن میں فرمایا گیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں. محافظ کون ہے قرآن کا؟ خود کر رہا ہے. ارے سمجھے نا، انصار اللہ، اللہ کو مدد کی ضرورت ہے. اللہ کے معاذ اللہ ہاتھ پیر ہیں، جسم و جسمانیات سے آ رہی ہے نا بھائی. کیوں کہتا ہے میں نے مارے پتھر؟ رسول تم نے نہیں مارے، آپ نے نہیں مارے، میں نے مارے. اب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ جو اس کی پسند کے ہوتے ہیں ان کے افعال کو، ابھی اس پہ مجلس پڑھی تھی، آج دن میں بھی کہیں پڑھ کے آ رہا ہوں، ان کے افعال کو پروردگار اپنا فعل بناتا ہے. بس
کچھ ہیں ایسے، کہاں نازل ہوا ہے قرآن؟ حفاظت کرنے والے ہیں تو نازل ہوا ہے نا، جن پر قرآن نازل ہوا، جن کے گھر پہ قرآن نازل ہوا، ان کی حفاظت کو اللہ اپنی حفاظت بتا رہا ہے کہ میں نے ایسے ہاتھوں میں دیا ہے کہ قیامت تک قرآن پہ حملہ نہیں ہو سکے گا۔ تو اب جو تحریف کا قائل ہو جائے تو اس کا مطلب محافظوں میں کمی ہے بھائی، خاکم بدہن، معذرت کے ساتھ پھر وہ حفاظت نہیں کر سکے نا بھائی۔ اللہ کہہ رہا ہے محافظ ہوں، یعنی جن کے ہاتھ میں ہے قرآن وہ نو کے سینہ پہ بھی حفاظت کریں گے۔ اب تو سمجھ میں آ گئی بات، ختم کر دیا میں نے بات کو۔ بس ہواری وہ تھے جو لڑے نہیں، چلے گئے، ایسے ہی ہوا نا، ہر امام کے ساتھ ایسے ہی ہوا۔ لیکن جتنی بڑی تعداد حسین کے ساتھ رکی، کسی کے ساتھ تھی؟ ابھی بتا چکے، روز بتا رہے ہیں آپ، کسی کے ساتھ جتنی بڑی تعداد اہل بیت کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں آپ۔ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 72 سب ملا کے 72 ہیں، نہیں، ہم تو لکھ چکے 2 جلدوں میں انصار حسینی۔ اہل بیت کا تو ابھی میں نے ان دونوں جلدوں میں ذکر ہی نہیں کیا، ہاشمی شہیدوں کو میں نے لکھا ہی نہیں ہے، میں نے صرف حسین کے جانثاروں کا تذکرہ کیا، وہ 150 سے زیادہ ہے، 72 تو عرف عام میں کہا جاتا ہے، لکھ چکا ہوں، میری کتاب موجود ہے 2 جلد۔ ابھی بنی ہاشم پر تو میں الگ لکھوں گا 3ری جلد، میں نے بنی ہاشم کے شہداء کا ذکر ہی نہیں کیا۔ اتنی بڑی، یقین رکھیں آپ، جتنی بڑی تعداد حسین کو ملی تھی نا، طول تاریخ میں ایسے لوگ کسی کو ملے ہی نہیں۔ اس لیے یہ ایسا ذکر ہے حسین کا ذکر جو سارے عالم پہ چھا جاتا ہے۔ کروڑوں لوگ مر گئے جنگوں میں، کسی واقعے میں وہ اثر نہیں ہے جو واقعہ کربلا میں اثر ہے۔ کیوں؟ شیعوں کی اتنی بڑی تعداد کسی کے پاس تھی ہی نہیں جتنی بڑی تعداد حسین کے پاس تھی۔ اب حساب کر لو کہ شیعہ کون، اور بتائیں گے روایات۔ ابھی تو ہم نے صرف انصار حسینی کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ جو بھی شیعہ تھا نا حسین کا، زمین نے تنابیں کھینچی تھی اور وہ پہنچ گیا تھا کربلا، ساری پابندیاں تو، کوئی بہانہ نہیں۔ بہت لوگوں نے بہانے بنائے، ہاں ان لوگوں کے علاوہ جنہیں خود حسین نے ذمہ داریاں دی تھی۔ کیا محمد حنفیہ کا دل نہیں چاہ رہا تھا کربلا آنے کو؟ لیکن حسین نے روک دیا، نہیں جانا، آپ یہاں رہیں۔ محمد حنفی، جناب عبداللہ ابن جعفر طیار، روک دیا، نہیں جائیں گے، یہاں پہ رہیں۔ کیوں؟ آگے جو مسائل ہوں گے، واقع کربلا کے بعد جو مسائل ہوں گے، سید سجاد کو کچھ ساتھیوں کی ضرورت ہے، سمجھ میں آگئی بات؟ سید سجاد کو ساتھی درکار ہوں گے نا، جن کی مدد سے پھر وہ قیام کا سلسلہ شروع ہوا، جس پہ ہم پڑھ چکے پورے اشرے یہاں، کہ کس طریقے سے جناب محمد حنفیہ کے ذریعے سے اجازت دلوائی گئی تھی کسے؟ امیر مختار اور ابراہیم بن مالک اشتر کو، ہے نا؟ اور کبھی وہ ہم بھی سنتے ہیں، کبھی 1998 کا ہمارا اشرا جو ہے نا وہ کسی نے اپلوڈ کر دیا، میں خود بھی اپنے آپ کو دیکھ کے حیران ہوتا ہوں کہ میں ایسا تھا کیا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ خیر جناب، تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یاد رکھیے، معصومین کو ہجوم نہیں چاہیے۔ کیا ہجوم اکٹھا کرنا حسین کے لیے مشکل تھا؟ حسین تو واپس بھیج رہے تھے، آپ سب گواہ ہیں، بھائی میں تو وعدہ گاہ کی طرف جا رہا ہوں، جاؤ، میں تو قتل گاہ کی طرف جا رہا ہوں، جاؤ، جو میرے ساتھ جائے گا قتل ہو جائے گا۔ حسین سے بڑا کوئی خطیب تھا روئے زمین پہ؟ حسین سے زیادہ کسی کی آواز میں تاثیر ہے نا؟ لیکن نہیں، ایسا نہیں کیا حسین۔ جمع کرنا چاہتے تو آپ بھی 1-1.5 لاکھ آدمی مکے میں جمع کر لیتے، کوئی بڑی بات نہیں تھی حسین کی۔ وہ دکھا دیتے، بتا دیتے کہ فتح ہوگی، تمہیں یہ دوں گا، تمہیں وہ دوں گا، تمہیں وہ دوں گا، بصرہ تیرا، کوفہ تیرا، فلاں تیرا، فلاں تیرا، بین النہرین تیرا، ماوراء النہر تیرا، دمشق تیرا، مدینہ تیرا، بانٹ دیتے۔ دیکھیے کیسا لشکر بن جاتا نا۔ حسین کو چاہیے خالص شیعہ، جسے یہ معلوم ہو کہ میرے ساتھ چلنے میں قتل ہونا ہے،
میرے ساتھ چلنے میں اسیر ہونا ہے، میرے ساتھ چلنے میں قید و بند کی صحبتیں، میرے ساتھ چلنے میں جسم کے ٹکڑے ٹکڑے قبول کرنے، ایسے ہی ہے نا؟ بس یہ میں نے اشارہ کیا. روایات میں پیش کروں گا بعد میں، کل پیش کروں گا کہ شیعوں کی صفات ہیں کیا، شیعہ کہتے کسے. لیکن میں نہیں چاہتا کہ اس میں اپنے اصل موضوع سے ہٹ جاؤں، اصل موضوع سے نہیں ہٹنا چاہتا، کیونکہ پھر وہ ایک مستقل عنوان چاہتا ہے، مگر وہ ٹچ کرتا رہوں گا روزانہ آپ کے سامنے تاکہ آپ کو معلوم ہوتا رہے. اصل موضوع سے میں ہٹنا نہیں چاہتا، اسی پر رہنا چاہتا ہوں، بس عزاداران حسین. کل میں کچھ پڑھنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ مصائب کے باب میں ایسا ہوتا ہے کہ جدھر جو پہلا لفظ منہ سے نکلا وہ نکل گیا. ہر بی بی جانتی تھی کربلا میں کہ حسین کے بعد کیا ہونے والا ہے، ہر بی بی. اچھا ان بیویوں کے پاس موقع تھا یا نہیں تھا؟ موقع تھا نا، کہ اپنے آپ کو بچا لیتی. بھئی برات کا اعلان کر دیتی نا کہ بھئی ہمارے مرد قتل ہو گئے، ہمارا کیا واسطہ، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہی طریقہ آج تک چل رہا ہے نا، برات کا اعلان کر دو، جاؤ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. ایسے ہی ہے نا؟ مجھے بتائیے کسی بی بی نے اعلان کیا؟ کوئی ایک بی بی، کوئی بچے. یہی تو شکست تھی یزیدیت کی سب سے بڑی، کہ مردوں میں وہ علی اصغر کو نہ جھکا سکا، خواتین میں سکینہ کو نہ جھکا سکا. عزاداران حسین اتنا آسان نہیں ہے میرا کہہ دینا، پڑھ دینا، آپ کا سن لینا. صرف ذرا سی دیر کے لیے تصور کر لیجئے کہ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک کا سفر کتنا ہے. جتنا ہے نا اتنے سے دگنے سے زیادہ کیا تھا اہل بیت. کیوں؟ آپ جب نقشہ دیکھیں گے نا، مثال کے طور پہ یہ کوفہ اور یہ دمشق، سیدھا یہ راستہ ایسے، تو یہ یوں ایسے لے کر آئے تھے اوپر سے. بلبک کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا راستے میں آنے کا. تکریت، بلبک، یہ پورا عراق گھما کے اوپر سے خلیج فارس کے ساحل کے ساتھ ایسے لے کر یوں لے کر آتے. قوس الٹا یوں بنا تھا، موجود ہے نقش. اتنا لمبا راستہ بے پالانوں کے اونٹوں پر، عورتوں بچوں کا. اب سمجھ میں آیا کہ راستے میں کتنی ہی بیبیاں دم توڑ گئیں. مصائب، راستے کی مصیبتیں. کتنے ہی بچے اونٹوں سے گر گر کے شہید. کچھ کی قبروں پہ تو جو گئے ہیں شام لبنان کی زیارات پہ وہ گئے ہوں گے، میں بھی گیا ہوں. کچھ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے شہید ہوتے رہے راستوں. یہاں تک روایت ہے، بعض مستند نہیں ہے مگر ہے روایت کہ 64 قبریں ہیں راستے. کربلا سے جو راستہ، کوفہ سے جو راستہ دمشق کا اختیار کیا گیا تھا، ان راہوں میں کتنی قبریں ہیں؟ 64 قبریں ہیں. 64. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قبریں ہیں، لیکن میں نے کہا نا کہ روایت مستند نہیں ہے. واللہ عالم بالصواب. لیکن یہ تو طے ہے نا کہ کتنے ہی بچے اور بیویاں راستے میں درجہ شہادت پر فائز ہو گئے. اور اس کے بعد شام کے بازار میں داخلہ. 3 دن تو دمشق کے دروازے پہ ٹھہرایا گیا تھا باہر کہ سجاوٹ مکمل نہیں ہوئی. میدان میں پڑے رہے 80 بیویاں بچے. 3 دن بعد داخل ہوئے. عزاداران حسین زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، کیونکہ جو میں اس سے پہلے بھی یہ تفصیل بتا چکا ہوں کہ جب میں پہلی بار گیا تھا شام کی زیارات پر، تو میرا رہنما جو تھا میں حیران ہوتا تھا. کبھی مجھے سیدھا سیدھا راستہ ہے بازار کا، دربار تک کا، چلا جا رہا ہے دربار، بازار چلا جا رہا ہے، اور وہ پیچ و خم جو ہیں بازار کے ہی ہیں. کہیں بازار بہت چوڑا، یوں سمجھ لیجیے کہ یہ حال کے برابر، جتنا چوڑا اتنا چوڑا حال ہے. کہیں چھوٹا ہوتے ہوتے اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ بھائی ناقے تو وہاں سے گزر ہی نہیں سکتے. تو یہ نقشہ کوئی بدلا نہیں گیا، یہ نقشہ وہی ہے جب کا ہی ہے. دمشق کو محفوظ کیا ہوا ہے نا. آپ میں سے جو دیکھا نا پرانا دمشق محفوظ ہے. وہ رینوویشن کرتے رہتے ہیں چیزوں کو جو ٹوٹ گئی گرا دیا. لیکن آرڈر نہیں ہے
پرانے نقشے کو بدل نہیں سکتے کیونکہ وہ پوری انسانیت کا ورثہ ہے. قرار دے دیا اس کو بین الاقوامی تنظیم یو این او یا جو بھی ان کا ارادہ ہے، اس نے ادارہ ہے، اس نے قرار دے دیا ہے بین الاقوامی. باقی شہر نیا ہے، دمشق دیکھا ہے نا آپ نے، وہ حصار میں ہے پرانا دمشق. میں نے کہا بھائی سیدھا سیدھا راستہ ہے، یہ مجھے کہاں گلیوں میں لے جا رہا ہے. کبھی اس گلی میں لے جاتا تھا، ایک چرچ کے پاس دکھاتا تھا، وہاں لکھا ہوا لگا ہوا ہے کہ یہاں پہ اہل بیت تھک گئے تھے تو بیٹھے تھے. پھر نکل کے آئے بازار میں، پھر بائیں طرف کسی گلی میں لے گیا، وہاں کوئی یہودیوں کا معبد بنا ہوا ہے، اس کے آگے بٹھا دیا. وہاں تختی لگی ہوئی کہ یہاں بھی اہل بیت دیوار سے پشت لگا کے بیٹھے. اور خاص طور پہ جب وہ تنگ ترین جگہ پر پہنچا تو میں حیران تھا، یہاں سے ناقے کیسے جائیں گے بھائی؟ یہاں سے تو 3-4 آدمی مل کے نہیں چل سکتے. بھی بازار، پھر دونوں طرف ٹھٹ لگا ہوا ہو، ٹھٹ کے ٹھٹ ہوں چوباروں پر، یعنی چبوترے جو بنے ہوئے ہیں دکانوں کے سامنے، چبوتروں پہ رش ہو. اور وہ ٹیرس جس کو بالا خانے کہتے ہیں، بالا خانوں پہ رش ہو سارا. کہاں سے گزریں گے یہاں سے؟ ایسے ہی ہے نا. لیکن عزاداران حسین، اب میں آپ کو بتاؤں، جب میں وہاں مجلس پڑھ رہا تھا تو بس پڑھتے پڑھتے مجھے خیال آیا کہ میں خود ہی تو پڑھتا ہوں، میری سمجھ میں نہیں آتا کیا ہوا. عزاداران حسین، آپ نے مقاتل میں سنا ہے، اور اگر پڑھے ہیں مقاتل تو پڑھا بھی ہوگا کہ جب یزید کے دربار میں اسیر داخل ہوئے تھے تو ایک رسی میں 12 قیدیوں کو باندھا گیا. اب آئیے میں آپ کو بتاؤں ہوا کیا. جب بازار کی سجاوٹ مکمل ہو گئی، اعلان کیا گیا، لوگ زرق برق لباس پہن کے، عورتیں مرد بچے نکل آئے، جھنڈیوں سے بازار سجائے گئے، ایک دوسرے کو شیرینی تقسیم ہو رہی ہے، مبارکباد دی جا رہی ہے. تو جب یہ اسیروں کا قافلہ داخل ہوا تو حکم تھا کہ ان کو ہر محلے میں لے جاؤ. پورا شہر سمٹ کر اس بازار میں نہیں آ سکتا تھا، اس لیے کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف لے کر جاتے تھے تماشا دکھانے کے لیے قیدیوں کا. اس لیے قیدیوں کو دربار تک پہنچنے میں وقت لگا. وہ 30-40 منٹ کا راستہ کئی پہروں میں تبدیل ہو گیا. ہر مرحلہ برداشت تھا. آپ جانتے ہیں نا کہ سیدھے سجاد نے کیا فرمایا تھا؟ جس شخص نے پوچھا تھا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی، مولا نے رو رو کر کہا تھا الشام الشام الشام. اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کون سا شام میں بھی ایک مقام تھا خاص. وہ خاص مقام کہاں تھا؟ جب یہ قافلہ اسیروں کا چلتا ہوا اس تنگ ترین جگہ پر آیا، ارے ناقے نہیں گزر سکتے تھے، کوئی سواری نہیں گزر سکتی تھی. پھر لوگوں کا ہجوم الگ، سیدانیوں کو ناقوں سے اتارا گیا. سیدانیوں کو ناقوں سے اتارا گیا. ایک قطار میں ایک رسن سے باندھا گیا. ارے سنو سال الگ الگ تھے، اس لیے کسی کا گلا حصے میں آیا، کسی کا بازو حصے میں آیا. اس لیے ایک قطار میں جا رہے تھے قیدی. یہ تھا وہ مقام جس کے لیے سید سجاد فرماتے تھے ہمیں شام کے بازار میں اس طرح لایا گیا تھا جیسے زنجبار کے غلاموں اور کنیزوں کو فروخت کرنے کے لیے لایا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ.